بھائی یہ بھی غلامیت کی حالت ہے. اگر آپ نے ہاتھ ایسے پکڑے تو یہ بھی کسی غلام کے کھڑے ہونے کا ایک طریقہ ہے اپنے مالک کے سامنے. ایسے بھی غلام کھڑا ہو جاتا ہے, بعض وقت غلام سر جھکا کے ایسے بھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے, کبھی اس کا غلام کا ہاتھ اوپر بھی ہوتا ہے. تو یہ تو رب کی اور بندے کی بندگی کے بیچ کا معاملہ آ گیا. وہ پاس کرے گا یا فیل, یہ تو اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ اس کو پاس کرے گا. آپ کو تو بندگی کرنے سے مطلب ہونا چاہیے نا. اب آپ کے یہ والا فرقہ یہاں ہاتھ پکڑ رہا ہے, یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, اس کے اس صحیح اور غلط کے چکر میں آپ دین کے ٹکڑے کر لو گے, کسی کا مال نہ کھا جائے. ان لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے جو اللہ کے اس قول کے خلاف ایک ابھیان چلا رہے ہیں کہ تو کہے گا ٹکڑے نہیں کرنا اور ہم کریں گے. تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا, آپ بتائیے کس کے پیچھے چلا؟ ایسے لوگوں کے پیچھے. اب جو لوگوں نے ٹکڑے نہیں کیے, یہ تو ابھی چند سالوں میں ٹکڑے زیادہ نظر آنے لگے. اپن تو پیچھے چلتے ہیں نا, صحابہ کراموں کی زندگیاں پڑھ لیتے ہیں. آپ نے رسول اللہ سے کیا سیکھا, اس طریقے سے زندگی جی. تھوڑی تھوڑی زندگی بھی جی لیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. اپنے گناہوں سے ہمیں بچتے رہنا ہے کہ بھائی نگاہوں کو تھوڑا صحیح رکھ لیں, شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں, کسی کو کم تول کے نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں, حسد بغض نہ کریں. موٹا موٹا قرآن اسی چیز سے تو بھرا ہوا ہے ہمارا. روکے یتیم کی ہم مدد کر دیں. اس کے علاوہ آپ کیا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ یا تو نماز کثرت سے, زکوٰۃ کا حوالہ کثرت سے ہے, پھر اس کے بعد اگر کچھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم دیتا ہے انسان کو انسانیت سکھانے کا. انسان کو انسان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا چاہیے, غریب اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. تو اس کے لیے میں کسی علماء ایسے کے پیچھے جا کے پیروی کرنا شروع کر دوں جس نے پہلے ہی دن کے ٹکڑے کر لیے.